السلام علیکم۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے سیکرڈ چینل فکشن فرینزی ناولز پر، جہاں پر آپ کو میرے تمام پرانے اور نئے ناولز وائس اوور کی صورت میں ملا کریں گے۔ جو ناولز میرے فرسٹ چینل زویا علی شاہ ناولز پر مکمل ہو جائیں گے وہ آپ کو اسی چینل پر وائس اوور ہو کر سننے کو ملیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ جو میری آڈینس وائس اوورس ناول سننے کی خواہش رکھتی ہیں ان کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت دلچسپ اور پسندیدہ ثابت ہوگا۔ آپ میرے اس سیکنڈ چینل کو بھی وہی پیار اور سپورٹ دیں گے جو پہلے چینل پر دیتے ہیں۔ لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے چینل کی ریچ اور بڑھے گی اور جیسے جیسے چینل گرو کرے گا آپ کو یہاں مزید خوبصورت وائس اوور ناول سننے کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ عشق رومان شاہ، قسط نمبر 18۔ میں سب جانتا ہوں اور تمہارے دل کے حالات سے بھی واقف ہوں میری جان، صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، مگر جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر ایسی کوئی توقع مجھ سے مت رکھیے گا۔ وقتی طور پر اپنے احساسات کو میں نے بدل لیا ہے، مگر بعد میں رومان شاہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ رومان شاہ پیار سے دیکھتے ہوئے فروٹس کی ٹرے رکھ رہا تھا۔ میری جان، کبھی کبھی ہمیں ان چیزوں پر بھی توجہ دینی چاہیے جو ہمارے قریب ہوں۔ میرا فروٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے، لیکن شاہ میں تو بس اپنے بیٹے سے ملنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا رائم جلدی سے میرے سامنے ہو اور میں اسے گلے لگا سکوں۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے، تمہیں اس وقت مجھ پر توجہ دینی چاہیے۔ جب تک تمہارا بیٹا نہیں آ جاتا مجھے گلے لگا کر پیار کرنے کی کھلی آفر موجود ہے۔ میرب شاہ کو دیکھتے ہوئے، آپ ہمیشہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں شاہ۔ آپ ہیں تو میرب ہے۔ آپ کے بغیر میرب کا کوئی وجود نہیں۔ آپ نے جس طرح میرا خیال رکھا ہے، میرے بے جان وجود کو کانچ کی طرح سنبھالا، مجھے کبھی بے بس محسوس نہیں ہونے دیا، یہ سب کچھ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ شاہ کا تم پر کوئی احسان نہیں ہے جانے شاہ، میں نے تمہارا خیال کر کے اپنی ذات پر احسان کیا ہے، تم پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ ہی تمہیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا، شاہ کی زندگی کا سب سے بڑا انعام ہو تم، میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ تمہیں کھو دینے کا احساس کتنا جان لیوا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں جن سے میں تم پر ظاہر کر سکوں۔ رومان شاہ نے پیار سے میرب کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے شدت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میرب نرمی سے رومان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے، شاہ سچ میں جس طرح آپ نے اس 1 سال میں میرا خیال رکھا ہے، خود کو صرف میرے لیے وقف کر دیا، ہر لمحہ آپ نے صرف میری فکر کی، خود کی صحت کی فکر نہیں کی، اپنی ذات کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا، یہ آپ کی محبت ہے کہ آج میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ مرتی ہوئی میرب کے اندر آپ نے اپنی محبت سے جان بخشی ہے۔ رومان شاہ گہری نظروں سے میرب کو دیکھتے ہوئے، میری جان، مجھے خوشی ہے کہ تم دوبارہ خود کو صحت مند محسوس کر رہی ہو، لیکن یہ تمہاری ہمت تھی جو تم بیماری سے لڑتے ہوئے یہاں تک آئی ہو، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، چاہے زندگی اس سے بھی زیادہ کڑا امتحان کیوں نہ لے لے، کبھی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ میرب ہچکچاتے ہوئے، شاہ میں آپ کی انمول محبت کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ آپ نے ہمیشہ میری تکلیف کو اپنے دل پر لیا اور میری ہر ضرورت کا بغیر میرے بولے خیال کیا۔ رومان شاہ خماری سے مسکراتے ہوئے، وہ لمحہ جب تم اپنے لبوں سے یہاں پر شکریہ لکھو گی۔ شاہ نے اپنے ہونٹوں کو پوائنٹ کیا، اس کی آواز میں ایک شرارت تھی مگر آنکھوں میں بے پناہ محبت کا سمندر۔ میرے لب تمہارے لبوں کو اپنی جگہ دینے کے لیے بےتاب ہیں، اور جب وہ لمحہ آئے گا تمہیں خود احساس ہوگا کہ تمہارے لبوں کی ہر حرکت میری محبت کی سب سے خوبصورت گواہی بنے گی۔ میں اس انداز سے تمہارا شکریہ قبول کر لوں گا۔ شاہ کی نظروں کی گرماہٹ نے میرب کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا، جیسے اس کی گہری شعلوں سی نگاہیں اس کے اندر جلتی ہوئی محبت کا پیغام پہنچا رہی ہوں۔ میرب نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ ویری گڈ، یہ کام تم سب سے بہتر کر سکتی ہو، بڑی آئی شکریہ ادا کرنے والی۔ میری جان، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں خود ہی شکریہ وصول کر لوں گا۔ شاہ کی باتوں میں شرارت تھی مگر اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت کا سمندر تھا۔ بہت دنوں سے شاہ اس کے مٹھاس سے بھرے مخملی لبوں کی محبت کا پیاسا تھا۔ شاہ نے اپنے دونوں ہتھیلیاں میرب کے چہرے پر رکھتے ہوئے پوری شدت سے اس کے چہرے پر جھکنے کی کوشش کی۔
شاہ کی نظریں جذباتوں کی شدت سے گہری ہونے لگیں۔ وہ ایک لمحے انتظار کے بعد اس لمحے کو جینے جا رہا تھا۔ اس کے لب میرب کی نرم پنکھڑیوں پر جھک گئے اور ایک لمحے میں جیسے صدیوں کی پیاس کو مٹا رہا تھا۔ شاہ نے پنکھڑیوں کو پوری شدت سے اپنے سلگتے لبوں کی گرفت میں لے لیا، جیسے اس سے نمی کا ہر قطرہ نچوڑ کر محبت میں ڈوب کر اپنی پیاس بجھا رہا ہو۔ شاہ کی سانسیں میرب کی سانسوں میں یوں گم ہو رہی تھیں کہ جیسے دونوں کے دل ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہے ہوں۔ ایک دوسرے کے قریب ہونے کا ہر لمحہ ایک نیا جذبہ جاگ رہا تھا، جیسے وقت رکا ہوا ہو۔ ان کی سانسوں کی ہم آہنگی ایک ایسا میٹھا احساس تھا جو دلوں کو گہری محبت کے لگان میں ڈبو رہا تھا۔ شاہ کی ہر سانس میرب کی سانسوں میں گم ہو رہی تھی، جیسے دونوں کا جسم، دل اور روح ایک دوسرے میں گھل کر رہ گئے ہوں۔ وہ لمحہ صرف ان کا تھا، ایک ایسا لمحہ جہاں محبت کی شدت لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ رومان شاہ کی سانسوں کی گرمی میرب کے نرم ہونٹوں کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے دونوں کی دنیائیں ایک دوسرے میں گم ہو رہی ہوں۔ شاہ کی نگاہوں میں ایک شدت اور اپنی محبت کو اس کے جسم کے ہر گوشے میں محسوس کر رہا تھا، جیسے دونوں کا رشتہ گہرے خاموش ریت میں نقش ہو رہا ہو۔ میرب کی سانسیں ان کی سانسوں میں رچ بس گئی تھیں، جیسے ہر لمحہ دونوں کا وجود ایک دوسرے میں سمٹ رہا ہو۔ شاہ نے میرب کے ہونٹوں کے قریب آ کر آہستہ سے اپنی سانسیں چھوڑی اور میرب کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک محسوس کی۔ وہ اس لمحے کی شدت میں خود کو گم کر چکا تھا، جیسے یہ دنیا صرف ان دونوں کے درمیان آ کر ختم ہو گئی ہو۔ میرب نے نرم انداز میں شاہ کے کندھوں کو تھاما اور اس کے جذبات کا بھرپور اظہار کیا۔ دونوں اس حسین لمحے کو جیتے ہوئے دنیا سے بے خبر تھے۔ رائم اپنی ماں کے گلے لگے ہوئے آنسو بہا رہا تھا اور میرب اسے سینے سے لگائے اس کے چہرے کو بے تحاشا چوم رہی تھی۔ اس کا ممتا کی مٹھاس سے بھرپور ہر بوسہ جیسے اس کی جدائی کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ ایک سال کی دوری کو چند لمحوں میں پورا کر دینا چاہتی ہو۔ رائم کی ننھی سسکیاں اور میرب کا آنسوؤں کے ساتھ بھرا ہوا لہجہ محبت اور تڑپ کو واضح کر رہا تھا۔ پاس ہی کھڑے رومان شاہ کے دل میں ایک عجیب سی خلش اٹھ رہی تھی۔ شاہ کی نظریں اپنی چھوٹی سی دنیا پر مرکوز تھیں، میرب اور رائم۔ ان دونوں کی محبت بھرے مناظر نے ان کے دل کو چھو لیا، مگر اندر کہیں چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بھی تو ایک سال اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لینے کی خواہش کو دبائے رکھا۔ اپنی جانب سے شاہ نے اپنے باپ ہونے کی چاہت اور جذبے کو قربان کر دیا تاکہ میرب اس کی غیر موجودگی میں خود کو بہتر کر سکے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو بے بس لاچار نہ دیکھے۔ میرب رائم کے بارے میں ضرورت سے زیادہ ایموشنل تھی۔ رومان شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا رائم اگر اس کی نظروں کے سامنے ہوگا تو میرب پل پل تڑپے گی، اور اسے تڑپ سے بچانے کے لیے ایک سال تک وہ خود بھی تڑپ رہا تھا۔ شاہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا، وہ نظریں جھکائے ہوئے کھڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گہری آنکھوں میں نمی آئی اور فوراً پلٹ گئی۔ میری جان، اگر تمہارے لیے سب ضروری تھا تو میں نے بھی خود کو اس کی جدائی کی آگ میں برابر جھلسایا۔ اس کے دل میں ایک درد بھرا سوال آیا، جیسے وہ کسی کے سامنے زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ کیا میرب کبھی یہ سمجھے گی کہ شاہ نے بھی اپنے دل کو ایک سال تک رائم کی جدائی کے عذاب میں مبتلا رکھا؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ میرب کی محبت رائم کے لیے اتنی گہری تھی کہ اس لمحے شاہ کی طرف دیکھنا تک بھول گئی تھی۔ شاہ نے ایک گہری سانس لی اور دل میں خود کو تسلی دی، یہ سب میری اپنی خوشی کے لیے نہیں تھا، یہ سب میرب اور رائم کے لیے تھا۔ شاہ نے اپنے جذبات کو مضبوطی سے قابو میں رکھا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح درد تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کے سر پر اور پیار اور شفقت سے لبریز ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، میری جان، تم نے اپنی ماں کو بہت یاد کیا، مگر تمہارے بابا کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب تمہاری کمی محسوس نہ کی ہو۔ شاہ کے ان دو جملوں میں محبت کی وہ خاموش خلش چھپی تھی جو دل کی گہرائیوں سے بے چین ہو کر لفظوں میں ڈھل آئی۔ رائم نے باپ کی طرف دیکھا اور فوراً ان کے گلے لگ گیا۔ بابا، میں نے آپ کو بھی بہت مس کیا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ رائم کے ایک جملے نے رومان شاہ کے دل پر برسوں کی جدائی کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے اپنی دونوں دنیا میرب اور رائم کو گلے لگایا اور دل میں عہد کیا کہ اب یہ
خوشیوں بھرے لمحے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اپنے رب سے دعا کو تھے، اے میرے رب، اب ہمیں آزمائش سے بچا۔ آج پوری فیملی ایک جگہ اکٹھی تھی۔ میرب کے ماں باپ شامیر اور میرا سب رائم کو چھوڑنے کے لیے میرب کے گھر آئے تھے۔ رائم کے نانا نانی صوفے پر بیٹھے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں بیٹی اور داماد پر جمی تھی اور دل خوشی سے لبریز تھا۔ دیکھو ہماری میرب کتنی خوش لگ رہی ہے، رائم کی نانی نے جذبات بھرے لہجے میں کہا۔ وہ آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھ رہی تھی۔ رومان نے جو قربانیاں دیں وہ سب رنگ لے آئیں، یہ سکون برسوں کے دکھ کے بعد نصیب ہوا ہے۔ رائم کے نانا نے آہستہ سے مسکراتے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ وہ اپنی بیٹی اور داماد کی محبت کو دل سے محسوس کر رہے تھے۔ یہ لمحہ ان کے لیے سکون اور شکر گزاری کا لمحہ تھا، جس لمحے ان کی بیٹی اپنے بچے کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ میرب نے بہت طویل عرصہ اپنے بچے سے دور گزارا۔ یہ لمحہ جتنا میرب اور رومان شاہ کے لیے خاص تھا، اتنا ہی میرب کے والدین کے لیے بھی تھا۔ میرب کے ماں باپ بیٹے جیسے داماد کو دیکھتے ہوئے شکر ادا کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی کا نصیب اتنا خوبصورت ہے، ان کی بیٹی کے نصیب میں رومان شاہ جیسا شوہر عطا فرمایا۔ شامیر ایک کونے میں کھڑا یہ خوشیوں بھرا منظر دیکھ کر اس پیارے رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے یہ لمحہ نصیب کیا۔ اس کی نظریں کبھی اپنی بہن میرب پر جاتی تو اپنے بیٹے کو گلے لگائے اپنی ساری ممتا نچھاور کر رہی تھی، اور کبھی رومان شاہ پر جو ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ان دونوں کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا۔ رومان شاہ نے کبھی کسی مشکل میں بھی اس کی بہن کو تنہا نہیں چھوڑا۔ شامیر کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی طمانینت تھی، بہت ہی خوشگوار اور سکون بھرا لمحہ تھا۔ شامیر کے لیے پچھلے ایک سال میں اس کی جان سے پیاری بہن بے رحم بیماری کی زد میں آ کر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ آج دوبارہ زندگی کی رونقوں سے اسے واپس جڑتے دیکھ کر شامیر کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد رائم کو اپنی ماں کی باہوں میں دیکھ کر اس کے دل میں سکون اتر آیا۔ رومان شاہ نے سچ میں ثابت کر دیا کہ محبت صرف لفظ نہیں بلکہ قربانی، خلوص اور صبر کا دوسرا نام ہے۔ شامیر نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ بڑے غور سے رومان شاہ کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ رومان شاہ کے چہرے پر آتے جاتے تاثرات اس کے دل کا حال بیان کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے اور بیوی کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ شامیر کی نظریں اپنی بہن کے خوشی سے روتے مگر مسکراتے ہوئے چہرے پر جم گئیں۔ اس نے بے اختیار دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری بہن کے نصیب میں یہی سکون ہمیشہ رکھنا، یہ ہنسی کبھی نہ چھینا۔ شامیر نے دل میں آمین کہتے ہوئے آہستہ سے قدم بڑھائے اور رومان شاہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رومان، تم نے جو کچھ میری بہن کے لیے کیا وہ ایک بھائی ہونے کے ناطے میرے لیے بہت خاص ہے، میں پوری زندگی اسے کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ تم نے میری بہن کو جو خوشی دی، جس طرح اس کی حفاظت کی، اس دکھ کی گھڑی میں چٹان بن کے اس کے ساتھ کھڑے رہے، یہ تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شامیر نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز میں خلوص اور محبت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ رومان شاہ کی سنجیدہ مسکراہٹ جیسے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو۔ شامیر کی باتوں نے اس کے مضبوط دل کو چھو لیا۔ مسکراتے ہوئے شاہ اسے گلے لگا چکا تھا۔ شامیر، تمہاری بہن میری زندگی ہے، جو کیا اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ رومان شاہ نے نرمی سے جواب دیا، جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، تم سے زیادہ پیار میرب کو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کو ایک بھائی ہونے کے ناطے میں خود تسلیم کرتا ہوں۔ رومان شاہ مسکرا دیا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے رشتے کو مزید مضبوط کر گیا۔ شامیر کی آنکھیں اب بھی خوشی سے نم تھیں، دونوں اس خوشگوار لمحے کے لیے خدا سے شکر گزار تھے۔ مرحا کمرے کے ایک کونے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، جنہیں وہ بار بار پلکوں سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی بھابھی میرب کو خوش اور صحت مند دیکھ کر بہت ایموشنل ہو کر رو رہی تھی۔ اپنے پیارے معصوم بھتیجے رائم کو واپس اپنے والدین کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل شکر گزاری سے بھر گیا۔
مرحا اپنی خوشی پر قابو نہ پا سکے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر نعمان شاہ کے قریب آ گئی۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنے بھائی کو مضبوطی سے گلے لگا لیا، جیسے ساری محبت، شکر گزاری اور اپنے جذبات کو اسی لمحے میں سمیٹ دینا چاہتی ہو۔ مرحا ہمیشہ سے بہت نرم دل اور ایموشنل تھی، مگر اس ایک سال میں اس نے خود کو بہت مضبوط بنا رکھا تھا۔ اس نے بہت سمجھداری سے ہر فرد کو سنبھال لیا، کیونکہ میرب سب کے لیے بہت خاص تھا۔ بھائی، اس کی آواز میں لرزش تھی، آپ نے ایک سال میں ثابت کر دیا کہ محبت صرف قربانیاں نہیں، معجزے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے میرب بھابھی کو اپنی محبت اور کیئر سے ٹھیک کر لیا۔ خوشیاں خوشیاں بھری زندگی میں ان کی منتظر تھیں۔ آپ کامیاب رہے، آپ اسے اس دنیا میں واپس لے آئے۔ رائم اب ہم دونوں کے پاس آ گیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ رائم اب آپ دونوں کے پاس آ گئے، میں بہت خوش ہوں آپ سب کے لیے۔ ہماری دنیا مکمل کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیہا، یہ سب کچھ میرب اور رائم کے لیے تھا، لیکن تمہیں بھی کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ تم ہمیشہ میری سب سے بڑی طاقت رہی ہو۔ اس مشکل میں جو صبر و تحمل تم نے دکھایا، اتنے صبر کے میں نے تم سے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ میری چھوٹی سی مرحا کب اتنی سمجھدار ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ نعمان شاہ نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے پیار سے گلے لگایا اور اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ مرحا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں آتے ہوئے خوشی بھرے آنسو صاف کیے اور کہا، بھائی، آپ کو خوش دیکھ کر مجھے فخر ہوتا ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ صرف ایک شوہر یا ایک باپ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے ہر رشتے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے پورا پورا حق ادا کیا۔ آپ نے آج ہماری فیملی کو پھر سے جوڑ دیا۔ مرحا نے رائم کو گود میں اٹھایا۔ رائم، دیکھو، تمہارے بابا ہمارے سپر ہیرو ہیں۔ انہوں نے تمہارے لیے سب کچھ پھر سے ٹھیک کر دیا۔ اس لمحے مرحا کے چہرے پر خوشی اور فخر اور محبت کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ نعمان شاہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ یہ سب ایک دوسرے کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر دل میں دعائیں کر رہے تھے، یہ خوشیوں بھرا لمحہ ہمیشہ قائم رہے۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے اور زندگی میں خوشیوں کی کرنیں ایک نئی روشنی کے ساتھ واپس لوٹ آئی تھی۔ ہر اندھیری رات کے بعد جو سویرا لازم ہوتا ہے، آج ان کی زندگی میں وہ خوشگوار سویرا شروع ہو چکا تھا، جس کا انتظار سب نے بہت بےتابی سے کیا تھا۔ غم کی گہری دھند اب پس منظر مدھم پڑ چکی تھی۔ اب اس کی جگہ سکون، خوشی اور امید کی ایک نئی فضا چھا گئی تھی۔ یہ لمحہ ان کے لیے ایک نئی شروعات کی مانند تھا، جیسے ہر دکھ اور تکلیف کا اختتام ہو چکا ہو، اب صرف خوشی کی نئی داستان کا آغاز ہو رہا ہو۔ ڈاکٹر ہما بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر ہال میں آئی۔ تھکاوٹ کے باوجود اس کے چہرے پر سکون تھا اور اپنا خاص پروگرام دیکھنے کی نیت سے ٹی وی کی طرف بڑھ گئی، مگر شاہ زیب، جو پہلے ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظریں فوراً اس پر جا کر رک گئیں۔ شاہ زیب اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا کروں، بچوں کو سلانے میں وقت لگ جاتا ہے، پھر آپ کو بھی تو انتظار کروانا تھا، ہما نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ شاہ زیب گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ سا مسکرا دیا۔ اپنے شوہر کو انتظار کی سولی پر لٹکانا اچھی بات نہیں، مسز ہما شاہ زیب۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ وقت آپ کے ساتھ گزارنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا ساتھ مجھے خوشی دیتا ہے اور آپ مجھے اسی خوشی سے زیادہ تر محروم ہی رکھتے ہیں۔ آپ کو بروز قیامت شوہر کو ٹائم نہ دینے کا حساب دینا پڑے گا۔ ٹی وی آن کرتے ہوئے شاہ زیب نے قریب دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اس کی باتیں سن رہی تھی، جو بہت معصوم شکل بنائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیشہ ہی خوش مزاج رہتے ہیں، اتنی معصوم شکل مت بنایا کریں۔ حقیقت میں آپ کا ساتھ میری تھکن کو دگنا کر دیتا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی دوری بنا کر رکھتی ہوں۔ ہما کے لہجے میں ڈاکٹر شاہ زیب کے لیے محبت صاف جھلک رہی تھی، وہ ڈاکٹر شاہ زیب کو تنگ کر رہی تھی۔ وہ کسی حد تک سچ ہی تو بول رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہ زیب کی محبت بھری شدتوں سے گھبرا کر وہ نظریں چراتی تھی۔ اچھا جی، میری قربت آپ کو تھکا دیتی ہے۔
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ شاہ زیب ہما کے ہاتھ کو نرم سے انداز میں تھامتے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، مگر میرے لیے تو آپ کا ساتھ ہونا، آپ کا قریب ہونا ہر تھکاوٹ سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ مجھے تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بس آپ کا ساتھ کافی ہے۔ میرے لیے بھی آپ کا ساتھ سب کچھ ہے۔ آپ جانتے ہیں شاہ زیب، جب تک آپ میرے قریب ہوتے ہیں میں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی ہوں۔ مجھے آپ کی پاکیزہ قربت میں اپنے شوہر کا تحفظ بہت سکون دیتا ہے۔ مجھے بھی آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، مگر جب آپ بے رحم بننے پر آتے ہیں تو پھر میرا شکوہ کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ شاہ زیب ہما کے ہاتھ پر انگلیاں پھیلاتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنے ہاتھوں کی حرارت محسوس کروا رہا تھا۔ ہما مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک گئی۔ شوہر کی محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے! بیوی شوہر کے چند میٹھے بول سن کر دن بھر کی تھکن بھول جاتی ہے، ہر شکوہ ہر شکایت بھول جاتی ہے۔ آئی لو یو شاہ زیب، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ رہیں۔ شاہ زیب نرمی سے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لو یو ٹو مائی بیوٹیفل وائف، آپ کے ساتھ ہر لمحہ خاص ہے۔ ہما یہی وہ چیز ہے جو میری زندگی میں سکون لاتی ہے۔ بس میری شدتوں سے گھبرایا مت کرو، میری شدتوں میں میری محبتوں کا تناسب شامل ہوتا ہے۔ ہما نے خاموشی سے نظریں جھکائیں اور اپنا سر شاہ زیب کے سینے پر رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں گم ہونے لگے، جیسے وقت بھی تھمنے لگا۔ ہما نے گہرا سانس لیتے ہوئے شاہ زیب کی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اسے کس لیا۔ اس کی آواز میں سکون تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور کمرے میں سکون کی لہر چل رہی تھی، جیسے ان کے دل میں ایک دوسرے میں سمٹ چکے ہوں۔ دونوں قربت کے حسین لمحے میں کھوئے ہوئے تھے۔ شاہ زیب نے اپنے مضبوط بازوؤں میں سے اٹھا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے روم کے اندر لے آیا۔ کمرے کا دروازہ پاؤں کی مدد سے دھکیل کر بند ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑ چکے تھے کہ محبت کے گہرے سمندر میں ڈوبنے لگے۔ ہما نے رائل بلو رنگ کی خوبصورت نائٹی زیب تن کی ہوئی تھی، جس کے باریک اسٹریپ اس کے سراپے کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ شاہ زیب کی انگلیاں آہستگی سے اس کے اسٹریپس کو چھوتے ہوئے رک گئیں، جیسے وہ اس لمحے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے لمس میں محبت کی شدت اور احترام کی جھلک نمایاں تھی، جو ہما کے دل کو دھیرے سے بے قابو کرنے لگی۔ کمرے کا ماحول جیسے ان دونوں کی قربت سے مہک اٹھا تھا۔ وہ لمحے کی ہر گہرائی ایک خاص احساس کو جنم دے رہی تھی۔ شاہ زیب آہستگی سے اس کے نرم و نازک ہونٹوں کی جانب جھکا، جیسے ان کی نرماہٹ اور لطافت کو محسوس کرنے کی خواہش نے اسے بے اختیار کر دیا ہو۔ وہ اس کی پنکھڑیوں پر جھکتا گیا، پوری شدت سے قید کیے ہر لمس میں اپنی محبت اور جذبات کی گہرائی کا اظہار کرتا ہوا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی شدت کی انتہا یہ تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی محبت کی بارش میں اسے پوری طرح بھگو رہا تھا۔ ہر لمحہ، ہر حرکت میں محبت کی شدت اور خلوص سمٹا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی ہر دھڑکن، ہر جذبے کو اس کے وجود میں سمونے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر ہما کی دبی سی سسکیاں روم کی فضاؤں کو مہکا رہی تھیں، دھڑکنیں دھڑکنوں میں الجھتے ہوئے ایک ہو رہی تھیں، اور وہ ہر لمحہ محبت کے رشتے کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ شاہ زیب کے مضبوط بازوؤں کا حصار اور ہما کی پلکوں میں لرزتے جذبات کے قطرے ان کی بے پناہ قربت کی گواہی دے رہے تھے۔ فضاؤں میں محبت ایسے سرگوشیاں کر رہی تھی جیسے ہر سانس، ہر دھڑکن ان دونوں کے نام لکھ رہی ہو۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں سمٹتے جا رہے تھے، جیسے دنیا کا ہر غم، ہر فاصلہ ان کے درمیان ختم ہو چکا ہے، وہ صرف ان کی محبت کا لازوال لمحہ باقی رہ گیا ہے۔ رومان شاہ نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کا آغاز کرنے کی ٹھانی تھی، جو 1 سال پہلے ادھورا رہ گیا تھا۔ ورلڈ ٹور کے ذریعے وہ اور میرب اپنی محبت کو دنیا کے ہر خوبصورت مقام پر سانس دینے کا موقع دینا چاہتے تھے، مگر قسمت کو شاید ان کا خوش ہونا گوارا نہ تھا۔
اسی دن میرب سیڑھیوں سے گر کر ایک بدترین حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ حادثہ نہ صرف میرب کے جسم بلکہ ان دونوں کے خوابوں کو بھی زخمی کر گیا۔ محبت کا وہ یادگار سفر جو خوشیوں اور خواہشوں سے لبریز تھا، ایک ایسی تلخ حقیقت میں بدل گیا جس نے ان کے دلوں پر درد کی ایک ایسی گہری مہر لگا دی۔ شاہ آج بھی اس لمحے کو یاد کر کے خود کو بے بس محسوس کرتا تھا اور میرب کے گزرے ہوئے وقت میں بے بسی یاد کرتے ہوئے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، جس کا شکر وہ ہر روز ادا کرتا تھا۔ رومان شاہ اپنے دل کی ادھوری خواہش کو پورا کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ میرب اور رائم کو اپنی چھوٹی سی دنیا کو وہ تمام خوشیاں دینے کے لیے جن کی وہ مستحق تھے۔ میرب کی مسکراہٹ، رائم کی معصوم ہنسی اس کے لیے دنیا کا قیمتی سرمایہ تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب مشکلات کے بادل چھٹ چکے تھے اور زندگی کے رنگ دوبارہ بھرپور طریقے سے جگمگانے لگے، رومان شاہ نے اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ خواب ایک ایسا ورلڈ ٹور تھا جو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ اس کا آغاز روحانیت کے سب سے بلند مقام سے ہونے والا تھا۔ یہ سفر اس زمین سے شروع ہونا تھا جہاں دعاؤں کی قبولیت کی معراج نصیب ہوتی ہے، کعبہ شریف کی پاک سرزمین۔ رومان شاہ نے ہمیشہ سے چاہا تھا اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات کو اس جگہ کے تقدس سے منور کرے، اور اب وہ وقت آ چکا تھا۔ رائم کے ننھے قدم اور میرب کی چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس سرزمین پر جانے کا۔ رومان شاہ کے دل میں سکون اور شکر گزاری کا ایک عجیب سا احساس تھا۔ شاہ اس وقت میرب اور رائم کو اس ورلڈ ٹور کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میرب، یہ صرف ایک ورلڈ ٹور نہیں ہوگا، یہ ہماری محبت کا شکرانہ ہوگا۔ ہم اپنی دعاؤں کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں دنیا کا ہر دل سکون کی طلب سے جھکتا ہے۔ رومان شاہ نے میرب اور رائم کو محبت سے اپنے دونوں بازوؤں میں پھیلائے کندھوں پر لٹا رکھا تھا۔ وہ خود تکیے پر لیٹا ہوا تھا اور رائم اور میرب کے دونوں بازوؤں پر لیٹتے ہوئے پرسکون ہو کر تحفظ کا احساس کرتے ہوئے رومان شاہ کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی بڑے خواب کو پورا ہونے میں آتی ہے۔ رائم، جو ابھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان کی باتوں کو پوری طرح سمجھ سکے، مگر اسے اپنے بابا کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ باپ کی شفقت دنیا کا انمول سرمایہ ہے۔ باپ کی محبت بہت محفوظ ہوتی ہے۔ باپ کی قدر وہ جانے جس کے پاس یہ تحفہ نہ ہو۔ رائم اپنے بابا کی سخت بیئرڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے بابا کی باتیں سن رہا تھا۔ میرب، جس کی زندگی اب جا کر اللہ کے کرم سے محبت اور سکون کا استعارہ بن چکی تھی، اس لمحے کو دل سے محسوس کر رہی تھی۔ شاہ، میں بہت خوش ہوں۔ ہم اس پاک سرزمین پر جائیں گے جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے تھے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وہاں جانا چاہتی تھی۔ میرب بہت خوش تھی اور وہ عمرے کے لیے پہلے سعودی عربیہ جائیں گے اور ان کے بعد ان کا ورلڈ ٹور شروع ہوگا۔ وہ اپنے شاہ کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو ان لمحوں میں جینا چاہتی تھی اور بہت پرجوش تھی جانے کے لیے۔ شاہ، بتائیں پھر ہم اور کہاں کہاں جائیں گے؟ جی بابا، سب بتائیں ہم کہاں کہاں جائیں گے؟ رائم نے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رومان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، میرب اور رائم کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر۔ سفر کا آغاز کعبہ شریف سے ہوگا، مگر یہ صرف شروعات ہوگی۔ اس کے بعد دنیا کے خوبصورت مقامات پر آپ سیر کے لیے جائیں گے۔ میں نے تو اپنی طرف سے یہ لسٹ بنائی ہے، آپ لوگ دیکھ لیں، اگر کچھ اور ایڈ کروانا چاہتے ہوں تو بتا دو ماں بیٹا مل کر۔ میری لسٹ میں شامل ہے مدینہ منورہ کی پرسکون فضائیں، ترکی کے تاریخی شہر مالدیپ کی شفاف ساحل، پیرس کے خوابناک راستے اور سوئٹزرلینڈ کے برفیلے پہاڑ، یہ سب ہمارے ورلڈ ٹور کا حصہ ہوں گے۔ واو بابا، بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ رائم نے خوشی سے اپنے بابا کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ جانے شاہ، آپ خوش نہیں ہیں اس سفر سے؟
رومان شاہ نے تجسس سے پوچھا، شاہ میں بہت خوش ہوں، آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ کیونکہ آپ نے رائم کی طرح اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا نا۔ رومان شاہ کا اشارہ رائم کے بوسے کی جانب تھا۔ شاہ شرم کریں۔ کس بات پر شرم کروں؟ ہمارا بیٹا پاس ہے۔ اچھا، اگر یہ غلط ہے تو ہم رائم سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ رائم بیٹا، اگر آپ کی ماما آپ کی طرح خوش ہو کر مجھے کس کریں گی تو کیا یہ غلط بات ہے؟ جی بالکل غلط بات ہے، ماما آپ کو کس نہیں کر سکتی۔ رائم نے چھوٹی سی ناک کو سکوڑتے ہوئے بیڈ پر کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر تان لیے۔ الو دا پٹھا، مینوں تیرے تو اے امید سی۔ پلیز میرے بیٹے کو گالی مت دیں۔ میرب نے فوراً سے اپنے بیٹے کی سائڈ لی۔ اچھا، ویسے تمہیں پنجابی سمجھ نہیں آتی، مگر اب اپنے بیٹے کی باری تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ میں گالی دے رہا ہوں۔ جی بس سمجھ آ گیا، آپ میرے بیٹے کو گالی نہیں دے سکتے۔ بیڈ مینرز۔ کائنڈ انفارمیشن کہ الو دا پٹھا کوئی گالی نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بول سکتا ہے۔ میں نے خود کو الو اور اس کو اس کا اپنا بچہ بولا ہے، تو یہ گالی مجھے گئی ہے، تمہارے بیٹے کو نہیں۔ بڑی آئی اپنے بیٹے کی سائڈ لینے والی۔ پھر ٹھیک ہے، اب آپ ہم سے جھگڑا مت کریں اور ہمیں بتائیں ہم اور کہاں کہاں جائیں گے۔ ماں بیٹی کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ تم دونوں کو یہیں پر رکھا جائے۔ اچھا پلیز بتائیں نا۔ کیا کروں بتا کر؟ وہاں جا کر بھی تمہارے بیٹے نے میری رومانٹک موڈ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے۔ ہاں تو آپ میری ماما سے رومانٹک ہونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، ورنہ میں اپنی ماما کو لے کر وہاں پر ایک الگ روم بک کروا لوں گا۔ ماشاء اللہ، اب خوش؟ ایک کبوتر میری بیوی کو لے کر الگ روم میں رہے گا۔ رائم کی دھمکی پر رومان شاہ کو ہنسی آ رہی تھی، جس کو اس نے بمشکل روک رکھا تھا۔ شاہ پلیز بتائیں نا، میرے کو جاننے کے لیے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ ہم صرف مقامات ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم زندگی کے ہر اس لمحے کو جئیں گے جو ہم ایک دوسرے کے قریب لائے۔ ہم ہر لمحے کو جئیں گے، سب مل کر جو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے ہیں۔ میں سفر کو اتنا یادگار بنانا چاہتا ہوں جیسے ہم کبھی بھول نہ سکیں۔ یہ سفر ہماری محبت کا، ہمارے خوابوں کا اور ہماری دعاؤں کا سفر ہوگا۔ رومان شاہ کے الفاظ میرب کے دل میں گہرے اتر رہے تھے۔ رائم کو بھی اپنے بابا کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ بہت غور سے اپنے بابا کی باتیں سن رہا تھا۔ سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، پاسپورٹ، ٹکٹ اور رائم کے کھلونے، سب کچھ ترتیب سے سیٹ ہو کر پیکنگ وغیرہ ہو چکی تھی۔ شاہ آپ نے سب کچھ خود ہی کروا لیا؟ جی ہاں، سب کچھ خود ہی کروا لیا، کیونکہ تمہیں بھی ابھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹریس نہیں لینا، میں سب کچھ خود ہینڈل کر سکتا ہوں۔ رومان شاہ نے دو ٹوک کام کرنے سے روک دیا۔ میرب کے لیے سب سے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ زندگی کی کٹھنائیوں کے بعد یہ خوشیوں کا تحفہ تھا، اس کے شاہ نے اسے دل سے دیا۔ یہ ورلڈ ٹور نہ صرف خوبصورت مقامات کی سیر کا وعدہ تھا بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، جو محبت، ایمان اور خوشیوں سے بھرپور ہونے والا تھا۔ اچھا، تم نے ذکیہ سے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا انتظام کر کے دے وہاں پر کوئی ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ رہے؟ رومان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے میرب سے کہا۔ جی میں نے کہہ دیا تھا، مگر بیچاری تو خود ہی کنفیوز ہے۔ کیوں؟ ذکیہ کس لیے کنفیوز ہے؟ شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ آپ کسی مرد کو ہمارے قریب رہنے دینا نہیں چاہتے۔ عورتوں سے آپ کو الرجی ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں سے آپ خود کو دور رکھتے ہیں۔ ذکیہ بیچاری کا کنفیوز ہونا کوئی بڑی بات تو نہیں۔ میرب کھی کرتے ہنستی ہوئی بول رہی تھی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ بات ہی ہنسی والی ہے تو میں کیا کروں؟ ہاں تو میں ہوں ہی ایسا نہیں چاہتا کہ تمہارے نزدیک ہر وقت کوئی مرد رہے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ بات ختم۔ تو ٹھیک ہے، پھر کسی لڑکی کا انتظام کر لیتے ہیں، کوئی عورت ہمارے ساتھ ہر وقت رہے گی۔ جی نہیں، ہر وقت کوئی عورت ہمارے آس پاس رہے گی تو میں ڈسٹرب رہوں گا، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ شاہ کا تو اللہ ہی حافظ ہے، میرب نے شرارتی انداز سے ہنستے ہوئے کہا ہے۔ اس بیچ میں رومان شاہ کی ایک ضروری کال آ گئی تھی تو بیچ میں ہی بات کٹ کر گئی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ بھی کٹ ہوتا ہے، اس لیے لائک اور کمنٹ پلیز 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 بہت سارے کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک اور کمنٹ آپ کی محبت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ تو اور ساتھ میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو میری آواز کیسی لگتی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بہت سے ایپیسوڈ ریکارڈ کر چکی ہوں، لہٰذا میں دوبارہ سے آ گئی ہوں۔ کچھ ایشو کی وجہ سے میں ناولز ریکارڈ نہیں کر رہی تھی، بس اب میں دوبارہ واپس آ گئی ہوں۔
تو پلیز 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 لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔